درود شریف کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کئی ایک کتابیں درود شریف کے حوالے سے مل جاتی ہیں، لیکن تقریباً سب کے سب ہی غیر مستند اور بے اصل روایات پر مشتمل ہیں اور قصے کہانیوں اور خوابوں پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر امام سخاوی کی کتاب القول المدی، امام جرزی کی کتاب دلائل الخیرات، شیخ زکریہ صاحب کی فضائل اعمال میں چیپٹر فضائل درود، الیاس قادری صاحب کی کتاب فیضان سنت میں فضائل درود والا چیپٹر، مفتی امین صاحب کی کتاب آب کوثر، امام ابن قیم کی کتاب جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں جلاء الافہام، اور یوسف نبہانی صاحب کی کتاب سعادت الدارین۔ یہ سب کی سب کتابیں ایسی کتابیں ہیں جن میں جعلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ٹھیک باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر قصہ کہانی اور بے اصل روایات ہیں، ان احادیث کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس الحمدللہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے احادیث کی کتابوں میں الگ سے پورے پورے چیپٹرز فضائل درود و سلام پر باندھے، اور وہ سب کے سب اگر اکٹھے چاہیے ہوں تو مشکات المصابیح میں درود و سلام والا آپ چیپٹر پڑھ لیں، اس میں آپ کو ساری احادیث تقریباً 13 کتابوں سے مل جائیں گی۔ لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑی خدمت اس امت میں جس شخص نے کی ہے اور جس کو پذیرائی حاصل ہوئی، اور وہ پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں وہ محدث امام اسماعیل بن اسحاق القاضی، جو جسٹس کے عہدے پر بھی فائز تھے، المتوفا 282 ہجری، یعنی پہلے 300 سال میں ہی آتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی آج سے 1200 سال پہلے۔ اس کتاب کا نام ہے فضل الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل۔ یہ کتاب جو ہے وہ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے پوری تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اس کو پرنٹ کروایا تھا، سافٹ ویئرز میں بھی موجود ہے، لیکن اردو میں یہ کتاب نہیں آئی ہوئی تھی۔ اور الحمدللہ میری پرسنل ریکویسٹ کے اوپر، جو ویڈیو میں میری ریکویسٹ ریکارڈ ہے، دور حاضر کے بہت بڑے محدث اور بعض حوالے سے شیخ البانی سے بھی زیادہ علم حدیث کے ماہر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر الحمدللہ، یہ میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہے، اور پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی انہوں نے مجھ سے کروائی، اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو یہ چھپ چکی ہے فضائل درود و سلام کے نام سے۔ یہ کتاب میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ درود شریف پہ ایک کتاب لکھیں، ہونا چاہیے، وہ کوئی نہیں ملا جو یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی کم از کم تقریر البانی صاحب چھوٹی سی کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب 107 حدیث ہیں اس میں۔ ہاں جی، آثار بھی ہیں۔ صحیح ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس پہ انہوں نے تحکیم بھی کر دی، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی، اور اس کی تخریج بھی کر دی کہ یہ اس میں جو احادیث آئیں وہ اور کن کن کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے فوائد بھی ساتھ لکھے، بڑی محنت کی۔ اس کا پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھ سے اس کا پی ڈی ایف منگوایا جا سکتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے فضائل درود و سلام، اور مکتبہ اسلامیہ والوں نے شائع کی ہے، بڑی اچھی پرنٹنگ ہے، بڑی خوبصورت پرنٹنگ میں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، بالکل دارالسلام کے سٹینڈرڈ کے مطابق الحمدللہ۔ اس کتاب میں 107 احادیث 107 احادیث اور آثار موجود ہیں، اور یہ درود شریف پہ سب سے اتھینٹک کتاب ہے، چونکہ پہلے 300 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے الحمدللہ۔ نبی میں 14ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، زبردست۔ بخاری میں 6230، مسلم میں 897۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پڑھو گے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالی تمہارا سلام زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا، ان نیک بندوں تک تمہارا سلام خود بخود پہنچ جائے گا الحمدللہ۔ لہٰذا ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ انشائیہ پڑھتے ہیں، انٹینشنلی پڑھتے ہیں، سٹوری کے طور پر، حکایت کے طور پہ نہیں پڑھتے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ جو تشہد ہے یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے شب معراج، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا، پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ تو آپ نے سکھایا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی طرح تعلیم فرماتے تھے. یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، لہٰذا یہ حقائقاً نہیں ہے بلکہ انشائی یا انٹینشنلی ہے، اور آپ ٹینشن نہ لیں. اس حدیث میں موجود ہے اللہ سلام پہنچا دے گا. اب اس سے جو حاضر و ناظر والا مسئلہ نکالا ہے وہ بالکل جعلی مسئلہ ہے. اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچ جائے گا اور سلام خود بخود پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے جیسا کہ ہم عام مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. تو حاضر و ناظر کے اوپر میری 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 7 کے نام سے. اس میں نے یہ سارے جتنے اس کے حوالے سے یہ دلائل دیتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. 15ویں حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2041، اور یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابی داؤد لے کر آئے، امام ابو داؤد سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی جو قبر رسول پر جا کر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو متوجہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ متشابہات ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، بس اتنی بتائی گئی. اور میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کی جو پرانی پرنٹنگ ہے، ابھی تک تو پرانی ہے شاید نئی بھی آ جائے، اس میں اس روایت کو شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پہلے ضعیف لکھا. یہ 2010 میں پرنٹ ہوئی، لیکن بعد میں ان کا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. مشکات المصابیح میں 925 نمبر حدیث یہی آتی ہے. اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اور وہ لکھ بھی دیا. انشاءاللہ یہ نئی پرنٹنگ میں اس میں بھی وہ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس میں انہوں نے غلطی سے اس وقت ان کو سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی ایک راوی کی، یزید بن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مشکات 925 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں کہ سنن البہیقی میں نے خود بھی یہ چیک کیا ہے، جلد 1 صفحہ 122 پہ حدیث نمبر 598 میں یہ ہمیں سماعت مل گئی کہ یزید بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں خود سنی ہیں. تو پہلے شیخ صاحب کہتے تھے زبیر لیزئی صاحب، شیخ البانی تو اسے پہلے ہی صحیح کہتے تھے، شیخ زبیر لیزئی صاحب کہتے تھے کہ سما کی تصریح نہیں ہے. وہ مل گئی الحمدللہ، اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے 2011 سردیوں کی بات ہے. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مجھے ظہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا، علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہو گئی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب کون سی؟ وہ روح لوٹانے والی، مجھے سما کی تصریح مل گئی ہے. تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اس پہ اپنا آپ رجوع کر دیں، ریکارڈ کروا دیں ابن کثیر میں بھی اور اسی طریقے سے فضل الصلاح علی النبی میں بھی اور مشکات میں بھی. وہ بھی پھر انہوں نے کہہ دیا. مشکات میں تو الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے. اور شیخ زبیر لیزئی صاحب کی یہ حق گوئی تھی، اور ان کی حق گوئی پہ میرا 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 80 ویڈیو پروفز کے ساتھ. ایک ایک بات میں ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے خود ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے ریکارڈ کیے. مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین الحمدللہ. البتہ اس کانٹیکس میں جو وہ روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے، یہ شعب الایمان امام بہیقی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 934 نمبر یہ روایت ہے. اس کے 2 ہی طرق ہیں، دونوں میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں، لہٰذا یہ بالکل پیٹ ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بلکہ امام بہیقی نے خود لکھا کہ اس میں ایک اور راوی ہے محمد بن مروان السدی، وہ کذاب جھوٹا راوی ہے اور اتنی بےمانی کرتے ہیں ہمارے یہ علماء، خصوصاً بریلوی اور دیوبندی علماء. یہ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور بتاتے نہیں کہ امام بہیقی حیات الانبیاء فی قبورہم میں یہ روایت لے کر آئے. انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس راوی کے اوپر نظر ہے، یہ راوی جو ہے کذاب راوی ہے، لیکن پبلک کو نہیں بتاتے، جھوٹ بتاتے رہتے ہیں. یعنی امام بہیقی نے انصاف کیا، وہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھا کہ اس میں جھوٹا راوی ہے. نہیں، جو قبر پہ پڑتا ہے وہ خود سنتے ہیں، دور سے پہنچایا جاتا ہے. یہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو پھکی دینے کی کوشش کی، بریلویوں نے آگے سے پھکی دے دی. انہوں نے کہا جی اس میں آمش مدلس ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے. اسی تو کہنا دور نزدیک سب تو سن دے رہے، وہ روایت کوئی نہیں موجود ہے. تو انہوں نے اس روایت کو جو ہے ضعیف ثابت کیا. بریلوی مغزہ فکر کے آج کے دور کے بڑے محدث سید عباس رضوی صاحب، میں ان سے ملا ہوں، بہت بڑے محقق، آج کل دبئی میں ہیں، کیو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں وہ. ان کی کتاب ہے آپ زندہ ہیں واللہ، تقریباً 450 صفحوں کی کتاب،
حیات النبی پہ میں نے مسئلہ نمبر 5 میں پورا تعارف اس کتاب کا کروایا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے, اس میں آمش مدلس ہے. لہٰذا بلوی مجمع فکر کے عالم نے خود مان لیا کہ روایت ضعیف ہے, کیونکہ بیسیکلی دیوبندیوں کا رد کرنا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں ساری فرقہ واریت کی لعنت چل رہی ہوتی ہے. 16ویں حدیث الموطا امام مالک میں 398 نمبر, فضل الصلاۃ علی النبی میں اس میں بھی موجود ہے 100 نمبر, پورا 100 نمبر ہے اس حدیث کا. اور سنن الکبریٰ البیہقی میں 10,051 نمبر, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793. 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں. زبردست حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر سیدنا عمر اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکہ یا عمر بھی ملتا ہے, اور السلام علیکہ یا ابتہ, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور الحمدللہ یہی وہ سلام ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر سلام انہی الفاظ میں ہم نے عرض کرنا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والے میں نے بیان کی. اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ایک موقف میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ علی بھائی جب تک روزہ شریف کا دروازہ نہ کھلے اور آپ قبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے, باہر سے آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. تو پھر میں نے ان کو بھی پھر اینٹی وینم الزامی جواب دیا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں جب آپ قبرستان کے دروازے سے گزرتے ہیں اور دیوار کے پاس سے, تو کیا آپ قبرستان کے اندر ہر قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, یا بس دروازے پہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازے پہ, کیونکہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اے مسلمان مومنین اور مومنات جو اس قبر میں دفن ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ دیوار کے پاس پڑھ لیں تو کافی ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب قبرستان تو 10-10 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں, میانی صاحب قبرستان کم از کم 5-7 کلومیٹر لمبا ہے, عام قبرستان بھی آدھا کلومیٹر تو ہوتا ہے. تو آپ کی وہ جو آخری قبر ہے وہ تو آپ سے بہت دور ہے, اس کی نسبت روضہ شریف سے جو قبر مبارک ہے بہت نزدیک ہے, اور وہ تو ہے بھی جالیاں, یہ تو دیوار ہے. تو دیوار سے اگر سلام کہتے پہنچ جائے گا تو میں کہ جالی کے اندر سے کیوں نہیں پہنچے گا؟ پھر وہ لاجواب ہو گئے الحمدللہ. اور یہی ایک مسلم مزاج آدمی کی نشانی ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہیں پہ, میں ان کا علمی رد ان کی عزت بھی کرتا ہوں, لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے ضرور بیان کروں گا. تو بالکل یہ جعلی مسئلہ ہے کہ جی روزہ شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھیں گے, جالیوں کے باہر پڑھیں گے. اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز, عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز المتوفا 1421 ہجری, انہوں نے جو قبر رسول کی حاضری والی جو بک لکھی ہے جو سعودی عرب میں مفت دی جاتی ہے, انگلش میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے روزہ شریف پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے. باقی ڈیٹیل آپ 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. 17ویں حدیث صحیح بخاری میں 614 نمبر اور صحیح مسلم میں 849 متفق علیہ حدیث ہے. اور اس حدیث کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ, بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کلمات ریپیٹ کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی ریپیٹیشن وہی کرو, اس کے پیچھے پیچھے جواب دو. اور ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے, یہ بھی درست ہے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں. 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 وہی الفاظ ریپیٹ کیے یعنی اذان کا جواب دو. نمبر 2 پھر مجھ پر درود پڑھو, جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اس میں بھی بھائی سلام کا ذکر نہیں مفتی صاحب, درود کا ذکر. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو. مقام وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرو وسیلے کی کہ مجھے اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے. صحیح بخاری 614 نمبر حدیث میں وہ دعا بھی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور آخری الفاظ بخاری میں تو نہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1790 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 410 پہ، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. باقی یہ جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے میں وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے.